السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چند دن پہلے سویڈن میں قرآن پاک کے حوالے سے جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے وہ مغربی ذہنیت کے تعصب پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ غور کیا جائے، قرآن مجید ایک کتاب ہے اور ان لوگوں کے تعصب کی انتہا یہ ہے کہ ان سے ایک کتاب برداشت نہیں ہو سکتی، اور باقی دنیا کو تو یہ برداشت کی دعوت دیتے ہیں، برداشت کا ورد دیتے ہیں، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان سے ایک کتاب برداشت نہیں ہوتی کہ وہ کتاب وہ برداشت کر سکے، حالانکہ وہ کتاب، اس کتاب نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اور جس کتاب کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ وہ ایسا کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ پاک بعض قوموں کو اٹھاتے ہیں اور بعض قوموں کو زوال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے کیسے لوگوں نے عروج حاصل کیا تھا، اس کتاب کی وجہ سے کیسے لوگ بڑے بڑے بن گئے، کیسے لوگوں نے ترقیاں کی، کیسے ظلم کا خاتمہ ہوا، کیسے عدل و انصاف عام ہو گیا۔ اور جب اس کتاب کو چھوڑا گیا تو لوگ کس قسم کے ظلم و ستم کے شکار ہو گئے، کس قسم کے علمی خیانتوں کے شکار ہو گئے۔ اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اس کتاب کے چھوڑنے ہی کا نتیجہ ہے موجودہ حالات، جس میں ظلم ہے، غربت اور افلاس ناچ رہے ہیں، محرومیاں ہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وجہ ہے اس کتاب سے دوری کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ ہیں مسلمان، اتنی زیادہ تعداد میں ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم اس ظلم کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی جہاں کئی اور وجوہات ہیں، وہاں ایک دو تین وجوہات ایک نمبر وار ہم ذکر کریں گے۔ پہلی وجہ، عیاش حکمران ہے ہمارے اوپر جو لوگ حکمران ہیں وہ بنیادی طور پر عیاش پرست ہے، وہ مغرب کے مقروض ہیں، ان کی ذہنیت مغربی ذہنیت ہے، وہ عیاشیوں کے لیے قرضے لیتے ہیں اور مغرب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب طلبی نہیں کر سکتے ان سے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب کسی سے جواب طلبی نہیں ہو سکتی، جواب طلبی نہ ہونے کی وجہ سے وہ مست ہو جاتے ہیں، وہ جرأت مند ہو جاتے ہیں کسی اقدام پر۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے لوگ مذہبی نہیں ہوتے، سیکولر ذہنیت، لیبرل ذہنیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے اگر مذہب کی طرف لوگ آتے بھی ہیں تو مذہب میں دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کہیں بریلویوں کی دکان ہے، کہیں دیوبندیوں کی دکان ہے، پنچپیریوں کی دکان ہے، سلفیوں کی دکان ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ دکانداریاں جو لوگ چلاتے ہیں، جو مولوی یہ دکانداریاں چلاتے ہیں دیوبندیت کے نام پر، پنچپیریت کے نام پر، بریلیت کے نام پر، سلفیت کے نام پر، وہ مناظر اسلام کہلاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے القابات دیے جاتے ہیں، مناظر اسلام، مفتی فلاں فلاں اور ڈنگڑا، اتنے بڑے بڑے پوسٹر میں ان کے نام دیکھے جائے تو ان کے نام القابات کے ساتھ پوسٹر میں ان کی جگہ نہیں بن سکتی، اتنے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، وہ اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک اور المیہ یہ بھی ہے پھر کہ انسٹاگرام پر جائے، یوٹیوب پر جائے، فیس بک پر جائے، سب سے زیادہ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ڈلہ باز، فرقہ باز، مناظر، نام نہاد مناظر اسلام مولیوں کے ہوتے ہیں، جو فرقہ باز ہوتے ہیں، جو ڈلہ باز ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دیوبندیت کا درس دیتے ہیں، بریلیت کا درس دیتے ہیں، پنچپریت کا درس دیتے ہیں، سلفیت کا درس دیتے ہیں، اسلام کا درس نہیں دیتے، لوگوں کو فروعات میں، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے باتوں میں الجھا کے رکھا ہے۔ جو بنیادی مسائل ہے
ان سے لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم عیاش اور جو عیش پرست قسم کے حکمران ہیں، ان حکمرانوں سے ہمیں نجات مل جائے، ہمارے اندر ایمانی غیرت والے حکمران پیدا ہو جائے جو مغرب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے جواب طلب کر سکے کہ تم لوگوں نے یہ کیوں کیا ہے۔ دوسری بات، ہم اس قسم کی یہ جو نام نہاد مناظر اسلام مولوی ہیں، ان کا بائیکاٹ کرے، ان سے دور رہے، فرقہ بازیوں سے، ڈلہ بازیوں سے دور رہے، ہم ایک امت بنے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہمیں قرآن سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، ہمارا پیغمبر کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو تفرقہ بازی سے بچائے اور ہمیں ایک امت بنا دے۔